السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، وحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، داعین اللہ جل شأنہ ان یوفقنا لما يحب ويرضى وان يسهل علينا هذه الدروس والعلوم۔ وفقنا اللہ تعالی ایانا و ایاکم لما یحب و یرضی۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل یسیر۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عزیز طلباء، آتے ہیں آج کے درس حدیث کی جانب اللہ کے فضل اور کرم سے، اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ چند احادیث کل کے سبق کے حوالے سے مطالعہ کرنے سے رہ گئی، تو انشاءاللہ آج ہم وہیں سے آغاز کرتے ہوئے آج کے سبق کی جانب آئیں گے، اور اللہ کی توفیق سے ان حدیث کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ آج کا سبق وہ بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ احادیث جو کہ ہم نے گزشتہ کتاب النکاح اور اس کے بعد کتاب الرق اور اب یہ جو احادیث آ رہی ہیں وہ اس موضوع میں ہیں کہ ایک غلام ہے جس میں بہت سارے یعنی ایک سے زیادہ متعدد جو مالک ہیں وہ شریک ہیں۔ اب ایک جو ہے وہ اپنا حصہ اپنا غلام کا اپنا حصہ جو ہے وہ آزاد کرتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آزاد کرتا ہے تو کیا وہ زیادہ از خود جو ہے وہ غلام جو ہے وہ آزاد ہو جائے گا، آزاد متصور ہوگا، یا کہ اتنا ہی جتنا کہ آزاد کرنے والے نے اس کو آزاد کیا ہے۔ اور یا اس موضوع میں کہ یہ بھی مسئلہ احادیث میں آیا کہ جو شخص ایام بیماری میں وہ بیماری کے جس سے اس کو شفا پانے کی امید نہ ہو بلکہ معاملہ ڈے بائی ڈے ڈاؤن جا رہا ہے موت کی جانب، تو اس میں وہ اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ یا ایسے غلام جنہیں وہ خریدتا ہے جو اس کے اپنے اقربا عزیز و اقارب ہوتے ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہم نے حدیثیں پڑھی۔ آتے ہیں آج کی بھی حدیث کا تقریباً موضوع یہی ہے۔ پہلی حدیث ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ نہیں دے سکتا بدلہ والدن بیٹا والدہ اپنے والد کو اپنے باپ کو، یعنی احسانات کا یا اس کے والد ہونے کا وہ بدلہ نہیں چکا سکتا سوائے اس کے کہ الا ان یجدہ مملوکا، کہ وہ اس اپنے باپ کو پائے غلام مملوک اسی کی ملکیت میں پائے، فیشتریہ تو وہ اس کو آزاد کر دے، اس کو خرید لے، فیشتریہ اور اس باپ کو خریدے خود اپنی جیب سے، فیعتقہ اور اس کے بعد پھر اس کو آزاد کر دے۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اگر کوئی بچہ جو ہے اپنے باپ کو یا ماں کو آزاد کرواتا ہے خاص اپنی جیب سے، تو گویا کہ یہ اتنا عمل ہے کہ گویا کہ اس نے اپنا اولاد ہونے کا حق ادا کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ امام نووی رحمہ اللہ کا قول حدیث کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب کے خریدنے سے وہ آزاد نہ ہوں گے، یعنی جب تک کہ آزاد کرے گا نہیں، عزیز و اقارب اگر خرید لیتا ہے تو وہ اس وقت تک آزاد نہیں ہوگا، آٹومیٹکلی اس کی ملکیت میں آ جائے گا۔ یعنی اگر جو بیٹا ہے وہ باپ کو غلام دیکھ کر اس کو خریدتا ہے، فیشتریہ خریدتا ہے، تو وہ اس کی غلامی میں آ جائے گا، وہ آزاد نہیں ہوگا۔
لیکن اس وقت آزاد ہوگا جب وہ آزاد پھر بعد میں کرے گا اس کو باقاعدہ پروانہ دے کر۔ یہ تو حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے امام نووی رحمہ اللہ کے بقول، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہی وہ خریدے گا تو وہ خود ہی وہ آزاد ہو جائے گا، اس کو بعد میں پھر آزاد کرنے کا الگ پروانہ دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ کوئی بھی رشتہ دار، یہ بیٹا ہی نہیں صرف، اگر کوئی بھی رحمی خونی تعلق والا شخص اپنے کسی رشتہ دار کو خریدتا ہے کسی مالک سے اور وہ غلام ہے، جو خریدتا ہے تو خریدنے کے ساتھ وہ خود ہی آزاد ہو جائے گا، اس کو آزاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بہرحال یہ تو معاملہ ہے جس کا میں نے کہا کہ تعلق اس وقت کے دور سے جو کہ غلامی کا دور تھا۔ آتے ہیں آگے گلی حدیث میں، حدیث نمبر ہے 3392۔ وان جابر رضی اللہ عنہ ان رجل من الانصار دبر مملوکا، جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی نے ایک غلام کو مدبر کیا۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ دبر یدبر تدبیرا، مملوک غلام کو مدبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ مالک کا اپنے غلام سے یہ کہنا، ہاں جی، کہ جو ہی میں اس دنیا سے جاؤں میری موت ہو تو تم آزاد ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو یا اپنے ورثاء کو یہ نصیحت کر دینا کہ جو ہی میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ آزاد متصور ہوگا، میرا غلام نہیں رہے گا، یا کہ تم اس پر اپنا حق جتاتے پھرو، ایسی بات ہے، یہ مدبر ہے۔ اچھا، ولم یکن لہ مال غیرہ، اور اس آدمی کے لیے اس غلام کے علاوہ اور کوئی مال بھی نہیں تھا جو وہ چھوڑ کے جاتا اپنے ورثاء کے لیے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اس بارے میں، فقال، تو آپ نے فرمایا، من یشتری منی، اس بات کو چھوڑو وہ یہ کیا کہا گیا ہے یا کیا وہ نصیحت کر گیا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا، کون اسے خریدے گا مجھ سے، من یشتری منی، کون اسے خریدے گا مجھ سے، فاشترا نعیم بن النحام بثمان مئات درہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بولی دینے پر اسے نعیم بن نحام نے 800 درہم میں خرید لیا، اس کو 800 درہم میں خرید لیا، اس غلام کو جس کے بارے میں اس کے مالک نے یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کے بعد یہ آزاد ہے۔ آپ نے اس کو کنڈم کیا اس معاملے کو، متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں، فاشتراہ نعیم بن عبد اللہ العدوی بثمان مئات درہم۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ نعیم بن عبداللہ ادوی نے اسے 800 درہم کی وزن اس غلام کو خریدا تھا۔ فجاء بها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر وہ اس کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ان درہموں کو، فدفع الیہ، اور اسے ان درہموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ ثم قال، تو ثم قال فدفع الیہ، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم لے کر اس مالک کو دے دی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر سن لو، امام مسلم کی روایت میں ہے کہ اس کو خریدا، فاشتراہ نعیم بن عبداللہ العدوی، نعیم بن عبداللہ عدوی نے بثمان مئات درہم، 800 درہم میں، فجاء بها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس رقم کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، یعنی نعیم بن عبداللہ عدوی، 800 درہم، فدفع الیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 800 درہم کی رقم اس کے مالک کو حوالے کر دی جو ابھی زندہ تھا نا۔ ثم قال، پھر فرمایا، ابدا بنفسک، پہلے اپنی ذات سے شروع کرو، اس پر خرچ کرو، فتصدق علیہا، اور اپنی ذات پر اس کو صدقہ کرو، ٹھیک ہے، اور اس پر صدقہ کرو اپنی جان پر۔ فَإِن فَضَلَ شَيْءٌ، اگر کوئی چیز بچ جائے، فَلِأَهْلِكَ، تو پھر تیرے اہل و عیال، گھر والوں کے، بیوی بچوں کے لیے ہے۔ فَإِن فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، تو اگر کوئی تیرے اہل سے بھی کوئی چیز بچ جائے خرچ کرنے کے بعد، فَلِذِي قَرَابَتِكَ، تو پھر تیرے قریبی رشتہ داروں کے لیے ہے، اس پر خرچ کر۔ فَإِن فَضَلَ، اور اگر اس سے بھی کوئی بچ جائے رقم، اللہ اضافہ کرتا جائے، برکت دیتا جائے، عن ذی قرابتک، تیرے قریبی رشتہ داروں سے بھی بچ جائے کوئی رقم، فَإِن فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا، تو پھر تم ادھر ادھر اس کو خرچ کر دو۔ کیا مطلب؟ یقول، آپ فرما رہے تھے، فَبَیْنَ یَدَیْکَ، اپنے سامنے دیکھو،
پڑوس میں دیکھو، آگے پیچھے دائیں جانب بائیں جانب دیکھو، فبین یدئی کا ون یمین کا ون شمال کا، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی آنے والا، کوئی محتاج، کوئی فقیر، اس کو دیتے جاؤ۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کا یہ عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو جس کو تو صرف غلام کہہ کے معاملے کو ختم کر رہا ہے، یہ اس کی قیمت لے کر کتنے لوگ ہیں اللہ کی مخلوق جو کہ اس سے فائدہ اٹھائے گی اور فائدہ اٹھا رہی ہے، جبکہ وہ اکیلا ہوتا تو بھاگ جاتا اور کوئی کسی کو فائدہ نہ ہوتا۔ تو یہ تھی حکمت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور آج خود اس پہ آپ نے اس کو خرید کر اس کا استعمال فرمایا تاکہ اس کو صحیح اس قیمت کو اللہ کی مخلوق پر، ضرورت مندوں پر صحیح جگہ پر صرف کی جا سکے۔ یہ اسوہ تھا ہمارے لیے عزیز طلبہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اس طرح جو ہے اگر مل جائے پیسہ تو اس کو خرچ ضائع نہ کرو آنکھیں بند کر کے، بلکہ ان کو خرچ کرو ان کے حقداروں پر، اور اللہ کے پاس سے اس کا اجر لو۔ اچھا جی، حدیث کے الفاظ ان رجل من الانصار دبر مملوکن کا مطلب ہے کہ انصار میں سے ایک شخص نے غلام کو مدبر کیا۔ یہ ذرا خیال سے توجہ سے ذرا حدیثیں سنیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو زبانی سوالات ہوں گے نا وہ زیادہ تر آخری جو اسباق ہیں انہی میں سے ہی ہوں گے، تو ان کو ذرا انڈر لائن کیجیے۔ ان رجل من الانصار دبر مملوکن کا مطلب ہے کہ انصار میں سے شخص نے غلام کو مدبر کیا، یعنی اس نے یوں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا غلام آزاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر کو فروخت کیا از خود۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس ہے اس باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی، جو کہ 3393 ہے۔ ان الحسن ان سمرہ، حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، ان سمرہ، وہ سمرہ بن جندب سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ جی، حسن بصری سمرہ بن جندب سے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ملک ذا رحم محرم، جو شخص مالک بنا خونی رشتے والے کا، رشتہ دار کا، محرم اور محرم کا بھی، فہو حر، تو وہ غلام آزاد ہو جائے گا، وہ ساتھ ہی آزاد ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کو الگ آزاد نہیں کرنا پڑے گا جیسے جمہور کا موقف پہلے بیان ہوا ہے، بلکہ وہ از خود ہی آزاد ہو جائے گا اگر کوئی اپنے رشتہ دار کو خریدے گا، اس کو الگ آزاد کرنے کا پروانہ جاری نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ جو حدیث ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ حدیث کی عبارت من ملک ذا رحم محرم فہو حر کو انڈر لائن کیجئے، اس کا ترجمہ ہے جو شخص قرابت دار محرم کا مالک ہو جائے تو وہ غلام از خود آزاد ہو جائے گا، اور یہ حدیث جمہور اہل علم کی دلیل بھی ہے۔ آگے حدیث اگلی ہمارے پاس 3394، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولدت امۃ الرجل منہ، اگر آدمی کی لونڈی بچہ جنے، یعنی بچے کو جنم دے جو اس آدمی سے ہو، فہیہ معتقۃ، تو وہ آزاد ہو جائے گی، ان دبر منہ او بعدہ، یعنی اس کے بعد، یعنی جب لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کی اولاد جنم دے، یعنی جس کے ساتھ مالک نے مباشرت کی، جس لونڈی کے ساتھ، اب وہ لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کی اولاد کی ماں ہے، ٹھیک ہے، تو جو ہی وہ مالک جو ہے وہ فوت ہوگا تو از خود لونڈی جو ہے وہ آزاد ہو جائے گی۔ رواہ دارمی سے امام دارمی نے روایت کیا ہے۔ حدیث کی سند جو ہے وہ اسناد ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں حسین بن عبداللہ ہاشمی ضعیف راوی، جبکہ شریک القاضی مدلس اور انن ہے۔ فائدہ اس حدیث سے یہ بھی ہے کہ مگر مالک اس کو اپنے ہوتے ہوئے فروخت بھی نہیں کر سکتا، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہے۔ اگر لونڈی جو ہے وہ مالک کی لونڈی اگر بچہ جنم دے اس مالک کا، تو اپنی زندگی تک مالک جو ہے وہ اس کو فروخت بھی نہیں کر سکتا، اپنے پاس ہی رکھے گا، اور جو ہی مالک فوت ہوگا تو وہ لونڈی اس خود آزاد ہو جائے گی۔ آگے ہے جی 3395،
ون جابر جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قال بینا امہات الاولاد، ہم امہات الاولاد کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، و ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں بھی، فلما کان عمر، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی خلافت میں، نہانا عنہ، تو انہوں نے ہمیں اس سے روکا، فانتہینا، تو ہم اس سے رک گئے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ام ولد کسے کہتے ہیں؟ امہات الاولاد۔ ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہوا اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی، مطلب ہے وہ لونڈیاں جن کی اولاد اپنے مالکوں سے ہوتی ہیں انہیں ام الاولاد کہتے ہیں۔ تو ان کی خرید و فروخت جو تھی وہ اس طرح حدیث میں جیسے آیا ہے ہوتی تھی۔ سب سے پہلے دیکھیں 3395 حدیث، اس کی اسناد صحیح ہے۔ حدیث میں ام ولد سے مراد وہ لونڈی ہے جس کے ساتھ اس کا مالک ہم بستر ہوا اور اس سے بچہ پیدا ہوا۔ اہل حدیث علماء کے ہاں ام ولد کا بیچنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کو خبر نہیں ہوئی اس کے نسخ کی، پہلے ام ولد کی بے جائز ہوگی پھر آپ نے اس سے منع کر دیا ہوگا۔ تو اس میں جو حدیث میں ہے کہ ہم کرتے تھے اور ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی، تو جابر رضی اللہ عنہ کو غالباً اس کی خبر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ نے اجازت دی ہو لیکن بعد میں آپ نے روک دیا، اور اس کی دلیل عمر رضی اللہ عنہ کا منع کرنا ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہی اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے عہد میں اگر تھی تو بعد میں آپ نے، یا شروع میں تھی تو بعد میں آپ نے ام ولد کی فروخت کو روک دیا تاکہ بچے اور ماں کے درمیان جدائی نہ ہو سکے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے متع کے بارے میں بھی ایسی روایت ہے کہ انہیں اس کی خبر نہیں ملی تھی، بالکل ایسے ہی اپنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے متع کے بارے میں بھی ایسی ہی روایت مذکور ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال جیسے بھی معاملہ ہے، جو اس حدیث کے بارے میں شروع میں یہ اجازت تھی بعد میں سے روک دیا گیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ممانعت کی وجہ سے روکا تھا۔ تو بات کلیئر ہو گئی کہ امہات الاولاد جو ہیں ان کی بے جو ہے یہ درست نہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کل چونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس مسئلے کی، لہذا اس میں سر کھپانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، نہ پریشان ہونے کی، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں 3396 حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق عبدا ولہ مال، کہ جس شخص نے غلام آزاد کیا، ولہ مال، اور اس کے پاس مال ہے، یعنی وہ صاحب مال ہے، مالدار ہے، فمال العبد لہو، تو غلام کا مال جو ہوگا وہ اسی کا ہوگا، ولہ مال یعنی جس نے کسی غلام کو آزاد کیا، سمجھ رہے ہیں، ولہ مال، اور اس غلام کا مال ہے، یعنی اس کے پاس مال بھی ہے، تو فمال العبد لہو، تو غلام کا مال جو ہے وہ غلام کا ہی رہے گا، وہ یہ نہیں کہ آزاد کرنے والا آقا جو ہے وہ لے لے گا۔ الا ان یشترط السید، ہاں اگر سردار یعنی آقا جو ہے وہ شرط لگا دے آزادی کے ساتھ کہ بھئی میں آزاد تب کروں گا تجھ کو اگر تیرا یہ جو مال ہے وہ مجھے مل جائے، یہ ایک الگ بات ہے شرط۔ اگر مشروط معاملہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں، پھر وہ غلام اگر راضی ہے اس پر آزادی پر کہ میرا مال جو ہے وہ مالک لے لے، تو پھر یہ غلام کا مال جو ہے وہ مالک کا ہوگا، ادروائز اگر وہ آزاد کرتا ہے تو غلام کا مالک جو ہے، غلام کا مال جو ہے وہ مال غلام کا ہی رہے گا۔ رواه ابو داود و ابن ماجہ۔ 3396 حدیث ہے، حدیث کی سند اسناد صحیح ہے۔ علماء ظاہریہ کا عمل اسی حدیث کے موافق ہے کہ آزاد کرتے وقت غلام کا مال غلام کے پاس ہی رہے گا، مگر جمہور علماء کا موقف اس کے خلاف ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آپ اتنے یاد رکھیں بس، اللہ اکبر۔
آگے ہمارے پاس حدیث نمبر 3397 یہ حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جو آج کے سبق کی حدیث ہے۔ یہاں سے آج کا ہمارا عزیز طلبہ سبق جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کا سرورق دکھا دوں۔ یہ حدیث 3397 تا 3405 تک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج کے سبق کے حوالے سے۔ یہ جو حدیثیں اب تک پڑھی ہیں یہ ہمارے سابقہ کل کے سبق سے متعلقہ تھیں۔ تو آتے ہیں اللہ کی توفیق سے حدیث کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اونچی آواز سے ذرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد محترم یہ جو یہاں تک آئیں گی مڈ سے لے کے 3405 تک فائنل میں حدیث میں کا فائنل میں یہاں تک آئیں گی مڈ سے لے کے یہ سارا سلیبس آئے گا نا؟ یہ جو ہم ابھی پڑھیں گے نا سبق اس تک، آج جو ہمارا آخری سبق ہوگا، اور تقریباً کتاب النکاح کو دیکھ لیجئے، بس کتاب النکاح سے یہاں تک۔ چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ جی 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 پہلے سے درد سار لینے کی ضرورت نہیں۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ، اور یہ بھی زیادہ تر آخر سے جو ہے وہ سوالات جو ہے میں چاہوں گا دیکھوں گا کروں گا، کیونکہ آپ سے پہلے امتحان لے بھی لیا ہے مڈ ٹرم کا، اور اس کے بعد پہ جو کوئز ہیں وہ بھی پہلے سے بن گئے ہیں، تو یہ آخری حصہ جو ہے نا یہ ضروری ہے۔ چلو جی پڑھتے ہیں انشاءاللہ حدیثیں۔ یہ بھی غلامی سے متعلقہ ہیں۔ میرے سوالات زیادہ تر وہ ہوں گے جو ہمارے اپنے معاشرے سے متعلقہ زیادہ تر سوالات ہیں۔ یہ غلامی کا دور جو ہے یہ تو اس وقت کا تھا نا، اس کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلیں، تو پہلی حدیث پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، آج کے سبق کے حوالے سے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھری 3397 وان ابی الملیح عن ابی ہے، ابو الملیح رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ اپنے باپ ابو الملیح عنی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، انا رجلا اعتق شخصا من غلام، کہ ایک آدمی نے آزاد کیا، یعنی مالک تھا، حصہ اپنا حصہ غلامی کا، من غلام، ایک غلام سے۔ فذکر ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ذکر کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لیس للہ شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ فاجاز عتقہ، تو آپ نے رغبت دلائی اس کے پورے کو آزاد کرنے کی۔ فاجاز عتقہ، آپ نے اسے رغبت دلائی کہ بھئی پورے ہی آزاد کر تو اس بیچارے کا فائدہ ہو۔ آپ نے اپنا حصہ آزاد کیا تو اس کو کیا فائدہ، وہ غلام کا غلام ہی ہے۔ فاجاز عتقہ، رواه ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، اور اس مفہوم کی پہلی حدیثیں گزر چکی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آزاد کرنے والا اپنے حصے کو، اگر اس کے پاس توفیق ہے تو اس کو بقیہ بھی آزاد کرنا پڑے گا، اگر توفیق نہیں تو پھر وہ اپنے غلاموں کا، اپنا باقی جو مالک ہیں ان کا وہ غلام رہے گا اس حد تک، یہاں تک کہ وہ ان کو آزاد کر دیں۔ اچھا جی، تو یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے جی۔ شخصن کا معنی ہے ایک حصہ، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ وعن عمرو بن شعیب بن نبی جدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عمر بن شعیب نبی ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ سے، ان کے باپ اپنے دادا سے۔ دادا کون ہے بلا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص، ذہن میں رکھیے گا۔ عن النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، المکاتب عبد ما باقی علیہ من مکاتبتہ درہم، کہ مکاتب جو ہے غلام، وہ غلام ہی ہے اس وقت تک کہ جب تک اس پر مکاتبت کا ایک درہم بھی باقی ہے۔ ہاں جی، تو جو مکاتب ہوا ہے نا، جس کو جو ہے جو اپنے مالک سے جس نے معاہدہ کیا تھا ہے کہ میں اتنے ادا کروں گا پھر آزاد ہو جاؤں گا، تو وہ قسط وار ادا کر رہا ہے، تو جب تک اس کا ایک بھی درہم اس پر ہو تو وہ پورا آزاد نہیں ہوگا۔
حدیث اعضا کی اسناد صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. 398 3398 یہ ہم نے پڑھی نہیں، ہم نے اوپر والی یہ حدیث ہم نے نہیں پڑھی ابھی. 3398 سفینہ سے. سفینہ بیان کرتے ہیں رحمہ اللہ، کن تو مملوکن میں غلام تھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا، ام المومنین کا. فقالت اس نے کہا، انہوں نے کہا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، وہ تے کو کہا کہ میں تجھے آزاد کرتی ہوں. وشترے تو اور یہ میں شرط لگاؤں گی علیہ کا تجھ پر، ان تخدما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تخدما کہ تو خدمت کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، معاشتہ جب تک تو زندہ رہے گا. فقلت تو میں نے کہا، سفینہ کہتے ہیں روایت بیان کرتے ہوئے کہ میں نے کہا، علم تشترطی اگر آپ شرط یہ نہ بھی، علم تشترطی الیہ اگر آپ یہ شرط مجھ پر نہ بھی لگاتی، ما فارق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاشتو تو میں زندگی کے آخری لمحات تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکتا، تو میں نہ الگ ہوتا آپ سے. فآتقتنی تو انہوں نے مجھے اپنا آزاد کر دیا، وشترط علیہ اور انہوں نے مجھ پر یہ شرط لگا دی. رواہ ابو داود و ابن ماجہ، امام ابو داود اور امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے، اور اس حدیث کی اسناد جو ہے یہ حسن یعنی صحیح ہے. اہل حدیث علماء کا موقف اس حدیث کے مطابق ہی ہے. اور یہ اگلی حدیث بھی ہم نے پڑھ لی ہے، اس کی اب ضرورت نہیں. یہ بھی حدیث جو ہے اس کی اسناد حسن ہے، یعنی 3399 اور 3398 یہ دونوں حدیثیں، بلکہ اوپر والی بھی 3397 یہ تینوں حدیثیں صحیح ہیں. پہلی صحیح ہے، دوسری کی اسناد حسن ہے، تیسری کی اسناد بھی حسن ہے. اور اگر حدیث نمبر 3400 آ گئی ہمارے سامنے، 3400 ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان عند مکاتب احداکن وفاء، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. اذا کان عند مکاتب احداکن، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان عند مکاتب احداکن وفاء، جب تم میں سے کسی ایک مکاتب کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح آزاد کر لے. مکاتب ہے نا، اس نے معاہدہ کیا ہوا ہے اور قسطوں پہ دے رہا رقم، لیکن اگر اس کے پاس اتنی رقم جمع موجود ہے آلریڈی کہ وہ ایک دم بھی دے کر آزاد ہو سکتا ہے پورا، تو فلتحتجب منہ، تو وہ مالکہ اس سے پردہ کرنا شروع کر دے. فلتحتجب منہ تو مالکہ کو چاہیے کہ وہ اس سے پردہ کرے. رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ. لیکن یہ حدیث جو ہے نا، اس کا مفہوم ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے کہ یہ کیا آیا، یعنی احتیاطاً ٹھیک ہے احتیاط کے طور پہ، لیکن جب تک وہ آزاد نہیں، مکاتب اس کے پاس ہی ہے، کام کر رہا ہے، تو اس وقت پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے الفاظ فلتحتجب منہ کا مطلب ہے کہ اسے مالکہ کو اس سے پردہ کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ زر خرید غلام سے عورت کو پردہ کرنا ضروری نہیں، گو وہ اگرچہ وہ جوان اور بالغ ہی کیوں نہ ہو. تو فائدہ یہ ہے اس حدیث میں کہ حکم احتیاطاً ہے. اہل حدیث علماء اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں غلام اپنی مالکہ کا محرم ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک پردہ کرنا چاہیے. تو مالکہ کو غلام سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ صحیح حدیث کے مطابق. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، پردہ کرنا چاہیے، اور ان کی کیا دلیل ہے، واللہ اعلم بالصواب، سوائے اس کے کہ کوئی حدیث نہیں ہوگی تو وہ پھر کیا ہوگا، کوئی قیاس ہوگا. حدیث آگے 3401 3401 وان عمرو بن شعیب بن نبی جدہ، عمر بن شعیب وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے، ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کاتب عبدہ الی مئۃ اوقیۃ، جس شخص نے مالک نے مکاتبہ کیا اپنے غلام سے
100 اوقیہ پر، فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشَرَةَ واقن، تو اس غلام نے پورے کا پورا ادا کر دیا 100 کے 100 اوقیہ سوائے 10 کے، یعنی 90 اوقیے تو اس نے ادا کر دیے، 10 رہ گئے۔ او قال، یا آپ نے یہ فرمایا 10 دنانیرا، یا یہ کہ 10 دینار رہ گئے باقی، ثم عجزا، تو پھر وہ 10 دینار یا 10 جو اوقیے ہیں وہ ادا کرنے سے وہ عاجز آ گیا، فهو رقیق، تو وہ پھر غلام کا غلام ہی ہے، غلام ہی رہے گا جب تک کہ وہ پورا ادا نہ کر لے۔ رواه ترمذی و ابو داود و ابن ماجہ۔ جی یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اصل آزادی پوری قیمت کی ادائیگی پر ہی ہوگی۔ آگے جی 3402 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب المکاتب حدا او میراثا، مکاتب یعنی وہ شخص جو مکاتب ہے، یعنی جس نے عہد و پیمان کیا ہوا ہے قسطوں پر آزادی کا، اگر وہ مکاتب پہنچا کسی حد کو، مستحق ہوا حد کا، او میراث کا، یا وراثت کے مال کا مستحق ہوا، وارثہ بے حساب ما عتق منہ، تو وہ اپنی آزادی کے مطابق ہی وارث بنے گا۔ ٹھیک ہو گیا، اور حد بھی اسی طرح لگائی جائے گی اپنی آزادی، اس کی آزادی کے مطابق، اور جتنی اس نے قسطیں ادا کی ہیں، اور اسی طرح وہ وارث بھی بنے گا اپنی آزادی کے حساب سے۔ رواه ابو داود و ترمذی، مطلب یہ کہ وہ پورا آزاد نہیں ہوا، اور آزادی جتنی ہوئی ہے اس حساب سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ وفی روایت اللہ، اور ایک روایت اسی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ہے، قال، آپ نے فرمایا، یؤد المکاتب بحصۃ، مکاتب کو ادا کیا جائے گا اس کا حصہ، ما ادى دیۃ حر، جو اس نے ادا کیا یا جو جتنا وہ ادا کر چکا ہے اپنی آزادی کا حصہ، دیۃ حر، وما بقیہ دیۃ عبد، اور جو باقی رہے گا وہ غلامی کی دیت ہوگی، یعنی وہ دیت آزادی کی جو ہے اس حساب سے اس کو ملے گی، بحصۃ ما ادى دیۃ حر، وما باقی، اور جو باقی ہوگا وہ اس کی غلامی کی دیت ہوگی۔ مطلب یہی ہے کہ اپنی آزادی کے مطابق اس کو حساب ملے گا، حساب کیا جائے گا، اس کو فائدہ دیا جائے گا، فائدہ لے گا، جیسا کہ نا مکاتب کو اس کے حصہ کے مطابق دیت دی جائے گی جو اس نے دیت آزادی کی ادا کی ہے، اور جو بچ جائے گی وہ دیت عبد ہے، یعنی وہ غلامی کی دیت ہے۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا ہے۔ کون سی حدیث؟ 3402۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لیکن اہل علم کی جو تحقیق ہے اس کے بعد عزیز طلبہ، یہ حدیث 3402 جو ہے ہمارے زیر مطالعہ، یہ حدیث اس کی سند اسناد صحیح ہے، یعنی حسن ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ امام شوکانی نے الدر البحیہ میں اہل حدیث علماء کا یہی مذہب بیان کیا ہے کہ اگر مکاتب مال کا ایک حصہ ادا کرے تو اسی حصہ کے مطابق آزاد ہوگا، جیسا کہ اکثر اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ مکاتب اس وقت تک غلام ہے جب تک اس پر ایک درہم بھی باقی ہے۔ آگے ہمارے پاس تیسری فصل ہے، الفصل الثالث۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے کہ انا امہ، کہ ان کی امی نے، والدہ نے، ارادت، یہ چاہا کہ انتوتے کا، کہ کوئی غلام آزاد کرے اللہ کی راہ میں، فاخرت، تو اس نے دیر کر دی، لیٹ کرنا شروع کر دیا، نیت تو کر لی لیکن لیٹ کرنا شروع کیا، ذالکا، اس کو، الا ان تصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، صبح تک یہ معاملہ اس کا مؤخر ہو گیا، فماتت، تو وہ مر گئی بیچاری، موت آئی اور وہ اللہ کے پاس۔ عبد الرحمن بن ابی عمرہ جو ہے نا انصاری، وہ کہتے ہیں کہ فقلت للقاسم بن محمد، تو میں نے مسئلہ پوچھا قاسم بن محمد سے،
یہ قاسم بن محمد کون ہیں؟ یہ قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے، اور فقہائے سبع میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ مدینہ کے جو 7 فقہا تھے بڑے معروف، ان میں سے قاسم بن محمد تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں یہ۔ تو کہتے ہیں عبد الرحمن بن ابی عمرہ الانصاری کہ میری ماں جب فوت ہو گئی تو اس نے یہ نیت کی تھی آزاد کرنے کی غلام، تو میں نے قاسم بن محمد سے پوچھا اَيَنْفَعُهَا أَنْ أُوتِقَ عَنْهَا، کہ اگر میں اپنی ماں کی طرف سے ان کی نیت پوری کر دوں غلام کو آزاد کر کے تو کیا یہ ان کو فائدہ دے گا عمل؟ فقال القاسم، تو قاسم بن محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں اتا سعد بن عبادہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سعد بن عبادہ جو تھے نا انصار کے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فقال، تو انہوں نے فرمایا کہا ان امی ہلاکت، کہ بے شک میری ماں فوت ہو گئی ہے، فہل ینفعها ان اوتک منها، تو کیا ان کو یہ بات یہ عمل فائدہ دے گا اگر میں ان کی طرف سے کوئی غلام آزاد کر دوں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ رواہ مالک، امام مالک نے سے روایت کیا ہے۔ تو گویا قاسم بن محمد نے آگے حوالہ دیا سعد بن عبادہ کی حدیث کا اور مسئلہ بیان کر دیا، تو معلوم ہوا کہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے اگر کسی حدیث کا حوالے کا علم ہو تو وہ بیان کر دینا اچھا ہے، تاکہ ایک تو سننے والوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اور علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور مزید اطمینان بھی ہو جاتا ہے۔ 3403 حدیث جو ہے یہ حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حدیث میں قاسم بن محمد پھر سن لیجئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، مدینہ کے مشہور فقہا سبع میں سے ایک یہ ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو میت کو مالی عبادت کے پہنچنے میں سب کا اتفاق ہے، جبکہ بدنی عبادت کے ثواب میں پہنچنے میں اختلاف ہے۔ اس بات میں تو اتفاق ہے علم کا کہ کوئی بدنی عبادت مالی عبادت کوئی کرتا ہے کسی کی میت کی طرف سے تو اس کا ثواب اس کو انشاءاللہ پہنچے گا، لیکن بدنی عبادت مثلا نماز پڑھ رہا ہے اس کی طرف سے، ہاں جی، اس کے پہنچنے میں اختلاف ہے۔ اللہ یہ کہ جس کا ذکر ہو، مثلا روزے کے بارے میں ہے کہ من مات فعلیہ صیام فصامن ولیہ، تو وہ روزے جو ہوتے ہیں نا کسی کے نظر کے روزے۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں ہمارے پاس، اگلی حدیث ہے ہمارے پاس، مطالعہ کرتے ہیں اس کا 3400۔ وان یحییٰ بن سعید قال، یحییٰ بن سعید رحمہ اللہ سے مروی ہے، روایت ہے، قال کہتے ہیں توفی عبد الرحمن بن ابی بکر، کہ فوت ہو گئے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما، فی نوم نامہ، اس نیند میں جس میں وہ سو رہے تھے، نیند کی حالت میں عبد الرحمن بن ابی بکر فوت ہو گئے رضی اللہ عنہما۔ فاعتقت عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جانب سے غلام آزاد کیا، گردن آزاد کی۔ فاعتقت عائشہ اخت ہو، یعنی ان کی جو بہن تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہ اخت ہو، ان کی بہن نے آتقت عنہ رکابن کثیرتن، اصل عبارت تھی فآتقت عنہ رکابن کثیرتن، ہاں، تو اس کا مطلب ہے بہت ساری گردنیں، بہت سے غلام آزاد کیے، رکابن کثیرتن۔ رواہ مالک، امام مالک نے سے رواہ مالکن، امام مالک نے سے روایت کیا ہے۔ تو اس کی حدیث کی سند جو ہے اس میں انقطاع ہے، امام مالک کی روایت کردہ حدیث کی سند میں انقطاع ہے، اور حدیث کی عبارت تو وفی عبد الرحمن بن ابی بکر فی نوم نامہ فاعتقت عنہ عائشہ رضی اللہ عنہ اجمعین اقطعین اختہ رکابا کثیرتن۔ یہ ساری حدیث کا ترجمہ ذہن میں رکھیے
اچھا جی، حدیث بہرحال اس کی سند میں انقطاع ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کو غالباً اپنی موطا میں. اور حدیث آگے ہمارے پاس حدیث ہے 3405. بہرحال یہ جو اوپر والی حدیث ہے جو صحیح تھی حسن صحیح، اور اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو کہ انہوں نے اپنے بھائی کی جانب سے ان کی وفات کے بعد بہت سے غلام آزاد کیے. تو بہرحال بنحیث المفہوم ٹھیک ہے، یعنی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے کہ کسی کی طرف سے ثواب کی خاطر نیت رکھتے ہوئے اپنے عزیز رشتہ دار کی طرف سے کوئی نیکی کا کام کرنا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. کوئی کسی کا اسی طرح صدقہ جاریہ شروع کر دیتا ہے کسی کے نام پر اس میں اگرچہ اللہ نہ کرے ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، تو پھر یہ جائز ہے. اسی طرح عمرہ حج بھی کر سکتے ہیں، اگر حج نہیں کیا اس نے پہلے اپنا کرے اور پھر عمرہ بھی کر سکتے ہیں. آخری حدیث ہے ہماری آج کے سبق کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اشترى عبدا، کہ جس شخص نے کوئی غلام خریدا، فلم یشترط مالہ، تو اس نے خریدتے وقت اس غلام کے مال کے دعوے کی شرط عائد نہیں کی. یعنی مال خریدتے وقت یہ شرط نہیں، غلام کو خریدتے وقت یہ شرط نہیں لگائی غلام کے ساتھ یا اس کے آقا کے ساتھ کہ غلام کا مال بھی میرا ہی ہوگا، جس چیز کا یہ مالک ہے. تو فلا شیء لہ، تو پھر اس مالک کو غلام کے مال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ اس کا کوئی حق ہے. رواہ دارمی، اس امام دارمی نے روایت کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو جائز امور میں جو کہ شریعت کے منافی نہ ہوں اور اس میں کسی کا نقصان نہ ہو طرفین میں سے، تو جائز امور میں شرط لگانا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، شرط لگائی جا سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا ہمارا یہ سبق اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے کرم سے اختتام پذیر ہوا. تو ہمارا آج کا یہ سمیسٹر بھی اینڈ کو پہنچا. تو بفضل اللہ و بعون جل وعلا، اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ جو ہمارا سمیسٹر ہے اسی یہاں سے شروع ہوگا. باب الایمان والنذور، یہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے، اور یہ جو سلسلہ خیر و برکت کا یہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ ہو، اور آپ اس کو جو پڑھیں، جو سیکھیں، جو اس کو اپنے گھر والوں سب سے پہلے اپنی اولاد، اپنے آبان و انصار، اپنے عزیز و اقربا، رشتہ دار، اور پھر دیگر سارے اہل اسلام ان کو ترغیب بھی دیں اس میں شامل ہونے کی. یہ شاید کہ ان کو دنیا میں تو نہیں آخرت میں نجات کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. وما توفیقنا الا باللہ. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس 2-4 منٹ. جی، یہ جو آخری والی حدیث آپ نے پڑھائی ہے، تو ہم نے پہلے تو یہی پڑھا تھا کہ اگر جو غلام جو ہے وہ یعنی کہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ آقا کا ہوگا. جی، وہ مال اس کا آقا کا ہوگا جب فوت ہو جائے. آزاد کرے، اگر آزاد کرے آقا اپنے غلام کو، اور پھر غلام جب فوت ہو تو اس کا مال لینے والا اس کے ورثاء میں سے کوئی نہ ہو، نہ اصحاب الفروض نہ اسبا، تو اس وقت ان کی عدم موجودگی میں الولاء لمن اعتق، غلام کا مال جو ہے وہ مالک کی طرف آ جائے گا. تو اس کی مخصوص صورتیں ہیں، شکلیں، ہر صورت میں نہیں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جزاک جی، اللہ. تقبل اللہ منا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.